نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يأمر بالعدل والإحسان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عدل کرنے والوں کے ساتھ احسان فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا، آپ کا دور تھا۔ رات کے وقت آپ گشت کر رہے تھے، آپ کی قوم سو رہی تھی، لیکن اس وقت کا حکمران حضرت سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ رات کو گشت کر رہے تھے۔ چلتے چلتے ایک گھر سے آواز آ رہی تھی، وہ ماں بیٹی آپس میں گفتگو کر رہی تھی، تو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام سمیت سماعت فرما رہے تھے۔ وہ ماں اپنی بیٹی کو یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹی اس طرح کرو کہ دودھ کے اندر جو ہے نا ملاوٹ کر دو۔ تو اس بیٹی نے ماں کو جواب دیا کہ اماں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ عمر پاک کا زمانہ ہے۔ تو اس ماں نے کہا ہے کہ بیٹی عمر کون سا دیکھ رہا ہے اس وقت؟ تو اس بیٹی نے کہا کہ ماں عمر نہیں دیکھ رہا، تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس گھر کی نشانی لگا کر دیوار پر چلے گئے۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ سواری بن کر اس دروازے کے سامنے موجود تھے۔ دروازے پر دستک دی اور پیغام بھیجا کہ امیر المؤمنین آپ کے دروازے پر حاضر ہے، امیر المؤمنین آپ کے دروازے پر ہے اور آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہے، آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے اور کون سی ہماری خوش نصیبی خوش بختی ہو سکتی ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس کا نکاح ہوا۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اس سے پھر اس لڑکی سے ایک لڑکی پیدا ہوئی اور پھر اس لڑکی سے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے، اور جس نے اس طرح انصاف کیا کہ لوگ عمر ثانی کہہ کر پکارتے تھے، اور 8 ضلعوں سے آپ کی زکوٰۃ واپس آ گئی کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ زکوٰۃ لوگوں نے ٹوکریاں سروں پر اٹھا کر رکھی ہوئی تھی، ہے کوئی زکوٰۃ لینے والا، ہے کوئی زکوٰۃ لینے والا، لیکن ہر کوئی یہی کہتا تھا ہم تو زکوٰۃ لینے کے قابل نہیں ہیں، ہم تو زکوٰۃ دینے کے قابل ہیں۔ جب انصاف معاشرے کے اندر قائم ہو جاتا ہے تو پھر معاشرہ سکون کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔